الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اس میں مشکوٰۃ المصابیح میں سب سے پہلی حدیث جو لی گئی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے: عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما الامر ما نوی فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ ومن كانت ہجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق علیہ. جس میں بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کتابوں میں اتفاق کر لیا جائے اس حدیث کو متفق علیہ کہتے ہیں. اس پر اتفاق ہے، یہ صحیح ترین حدیث ہے. انسان ہر لمحے کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے. خاموش رہنا بھی ایک فعل ہے. چپ رہتا ہے تو بھی اس خاموشی کے پیچھے کوئی مقصد، کوئی ارادہ ہوتا ہے. بات کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی ارادہ ہوتا ہے. کام کرتا ہے تو کوئی ارادہ ہوتا ہے کہ اس سے یہ حاصل ہوگا. کام نہیں کرتا تو نہ کرنے کا بھی ایک ارادہ ہوتا ہے. اگر بندہ سو جاتا ہے تو سونے کا بھی ایک ارادہ کرتا ہے. ہر کام کے پیچھے ایک ارادہ ہو، اس ارادے کو نیت کہتے ہیں. نیت دل کا فعل ہے. دل میں ایک بات آتی ہے، اس کی تکمیل کے لیے انسان ایک کردار ادا کرتا ہے. بولتا ہے، خطاب کرتا ہے، بات کرتا ہے، کام کرتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اعمال کا مدار اس ارادے، اس نیت پر ہے جو دل میں ہے. ظاہراً عمل کچھ بھی ہو اس کا اعتبار نہیں ہے. اعتبار اس بات کا ہے کہ وہ عمل وہ کیوں کر رہا ہے، اس کی نیت کیا ہے. بظاہر تو آدمی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے. اب اگر اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے پارسا سمجھیں، اب یہ فعل دل کا ہے. یہ بات دل میں ہے کہ ایسا کرنے سے لوگ میری نیکی کے قائل ہو جائیں گے. تو لوگ نیکی کے قائل ہو جائیں گے لیکن اللہ کے نزدیک اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا. کیوں؟ جس غرض کے لیے کیا تھا وہ غرض پوری ہو گئی. ایک آدمی ارادہ کرتا ہے فرض کا، نماز کا وقت ہو گیا، نماز ادا کرنی ہے. اس میں مختلف ارادے ہیں. ایک ارادہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، مجھے بجا لانا ہے، تو نماز ہوگی. ایک ارادہ یہ بھی ہے کہ نماز کا وقت ہے، لوگ کیا کہیں گے، چلو پڑھ ہی لیتے ہیں. یہ بھی ارادہ ہے نا، تو اس میں نماز تو نہ ہوئی. لوگوں نے کہہ دیا کہ اس نے نماز پڑھی ہے، وہی وہ چاہتا تھا، پورا ہو گیا، اس کا کوئی ادلا بدلا
ثواب وغیرہ کوئی نہیں۔ غرض اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، ارادے پر ہے کہ آپ ارادہ کیا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی آگے وضاحت فرما دی، فرمایا جیسے لوگوں نے ہجرت کی، اب ہجرت بہت بڑی قربانی تھی، گھر بار چھوڑ دیے، مال و منال چھوڑ دیے، اعزا و اقارب چھوڑ دیے، اور مسافر ہو کر، تہی دست ہو کر، خالی ہاتھ ایک انجانے سفر پہ روانہ ہو گئے۔ وہاں کیا ہوگا، کہاں رہیں گے، کیا کھائیں گے، گزارا کیسے ہوگا، کچھ پتہ نہیں۔ بہت بڑا کام ہے۔ فرمایا لیکن ہجرت میں بھی نیت ہے۔ اگر کسی نے یہ ارادہ کیا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کر رہا ہوں، دار الکفر سے نکل جاؤں، اللہ کی بندگی کر لوں، عبادت کر لوں، کر سکوں، کوئی روکے نہیں، حلال کما سکوں، نیک لوگوں میں، نیک معاشرے میں رہ سکوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو، اس کی ہجرت اللہ کے لیے ہے، اس کا ہجرت کا بہت بڑا اجر ہے۔ لیکن انسان ہے، اس میں بہت غالب قوت ہے، قوت شہوانیہ۔ اس کے دو شعبے ہیں، قوت شہوانیہ کے دو شعبے ہیں۔ یہ دو قوتیں اس میں بہت غالب ہیں، ایک غضبیہ اور شہوانیہ۔ غضبیہ جب اسے غصہ آ جاتی ہے، کچھ نہیں دیکھتا، کچھ بھی کر گزرتا۔ شہوانیہ میں دو شعبے ہیں۔ شہوانیہ ہوتی ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کا لالچ کہ یہ پالوں۔ اب اگر ہجرت تو کر رہا ہے لیکن اس کی قوت شہوانیہ اس پر غالب آ گئی، اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ میں ہجرت کروں گا، نئے دیش جاؤں گا، لوگ میری بڑی عزت کریں گے، لوگ میری بڑی مدد کریں گے، میرے پاس مال جمع ہو جائے گا، وہاں جا کے تجارت کر لوں گا تو وہاں زیادہ پیسہ کما لوں گا اور آسودہ حال ہو جاؤں گا۔ یہ بھی تو ارادہ ہو سکتا ہے، کی تو اس نے ہجرت ہی۔ دوسرا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بعض لوگوں کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ میں ہجرت کروں گا، وہاں جاؤں گا، کسی اچھے خاندان میں میری شادی ہو جائے گی، لوگ مجھے مہاجر سمجھ کر رشتہ دے دیں گے، میں آسودہ حال ہو جاؤں گا، ایک نیک خاتون گھر آ جائے گی، خوبصورت بیوی مل جائے گی، اور میں بڑا خوشحال ہو جاؤں گا۔ اب اگر کسی کے دل میں یہ ہے کہ مجھے دنیا مل جائے گی، تو فرمایا جب ہجرت کرے گا تو واقعی اسے اللہ کریم ایسے سب اسباب کریں گے کہ اسے دنیا مل جائے گی، لیکن اللہ کے نزدیک اس کا اجر کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے جس کام کے لیے کیا وہ کام اس کا ہوگا۔ یا شادی کے لیے کرے گا، عربوں میں ایک رواج تھا کہ اپنی نسل اور عصبیت کی حفاظت کرتے تھے اور غیر عرب کو رشتہ نہیں دیتے تھے۔ جب اسلام آیا، یہ عصبیت ختم ہوئی، تو پھر رشتے اسلام کی بنیاد پر ہونے لگے۔ عرب عجم اٹھ گیا،
مسلمانوں میں رشتے ہونے لگے تو غیر عربوں میں بھی عربوں کے رشتے آئے، تو لوگوں کو بڑا یہ شوق ہوتا تھا کہ عرب خاتون سے میری شادی ہو جائے گی۔ تو فرمایا اگر کوئی اس غرض سے کرے گا تو اللہ اسباب پیدا کریں گے، اس کی شادی ہو جائے گی، اس کا کام ہو گیا، لیکن ہجرت کا ثواب کوئی نہیں ہوگا۔ ہجرت جو وطن چھوڑنے کی تھی وہ تو فتح مکہ تک تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتح کے بعد ہجرت ختم ہو گئی۔ مکہ مکرمہ بھی دارالاسلام بن گیا، اب ہجرت کر کے ہجرت ہوتی ہے دارالکفر سے دارالاسلام جانا، تو وہ بھی دارالاسلام بن گیا۔ لیکن ایک ہجرت قیامت تک باقی ہے، اور وہ ہجرت ہے کردار کی۔ گناہ سے، برے عقیدے، غلط عقیدے سے، غلط کردار سے، غلط اعمال سے توبہ کر کے، رجوع کر کے نیکی کی طرف جانا، یہ ہجرت قیامت تک جاری ہے۔ یہ بھی ہجرت ہے۔ اگر کوئی توبہ کر کے، رجوع اللہ کر کے اپنی زندگی کو بدل لیتا ہے تو یہ بھی ہجرت ہے۔ اس نے ایک وطن چھوڑا، دوسرے گھر میں آ گیا۔ لیکن یہاں بھی بات نیت کی ہے۔ اس نے نیک کہلانے کے لیے چھوڑا، شیخ یا پیر بننے کے لیے چھوڑا، مریدوں سے مال حاصل کرنے اور ہاتھ پاؤں چموانے کے لیے چھوڑا۔ کیا غرض کیا تھی، مقصد کیا، چاہتا کیا تھا؟ ثواب اس پر ملے گا اگر اس نے خالص اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا، پھر تو اللہ اسے اجر دیں گے، اور جب اللہ دیں گے تو اپنی شان کے مطابق دیں گے۔ گداگر مانگتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق مانگو، کہتا ہے بابا پیسہ دو، پیسے دے دو۔ دینے والا شاید اسے روپیہ دے دے، کوئی 10 روپے دے دے، کوئی 100 روپے دے دے۔ دینے والا اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے کہ میرے لیے تو یہ 100 روپیہ بھی پیسے کے برابر ہے، وہ اپنے دے دے۔ بندوں میں بھی اگر اتنی تمیز ہے تو وہ رب العالمین ہے۔ اگر کوئی خالص اس کی رضا کے لیے کرتا ہے تو جب وہ دیتا ہے تو وہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ بندے تو کبھی بھول بھی جائیں، وہ ہمیشہ جب دیتا ہے تو اپنی شان کے مطابق دیتا ہے، اور بے حساب بے پناہ دیتا ہے، بندہ گن نہیں سکتا۔